अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपका हमारा साथ होता है हर सुबह सहरी के बाद, और इस सेगमेंट में जिस तरह के आप जानते हैं उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद होते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के करीब हो, ख़ास तौर पे क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, दोज़ख से निजात का अशरा है, जिसमें हमारी ज़्यादातर कोशिश है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल या बहुत सारे ऐसे असबाक जो ये महीना हमारे लिए लेके आया है, ऐसा लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। कल यौम अली था और आज इसी हवाले से कुछ जो इस सेगमेंट की शुरुआत है वो हम हज़रत अली के एक कॉल से करना चाहेंगे कि रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क तुम्हारी तलाश इस तरह कर रहा है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। तो कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि रिस्क हलाल की जब हम कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना भी होता है, और हम ये महसूस करते हैं कि शायद वी आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। हमारे साथ जो हो रहा है हमें कहीं ना कहीं अपने एथिक्स पे, अपने प्रिंसिपल पे, अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ये कहता है कि रिस्क का वादा मैंने तुमसे ऑलरेडी कर दिया है, तो बेफ़िक्र होकर अपने उसूलों के साथ और बहुत ही ज़्यादा नेक नियति के साथ हमें कोई भी काम करना चाहिए। अब हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, बात हम यौम अली के हवाले से ही कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे आज क्या पैगाम देती है अगर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की ज़िंदगी का एक जायज़ा लेते हैं। सुबह भी बात हो रही थी कि 4 साल का कलील अरसा खिलाफत, लेकिन इसमें तकरीबन 82 मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी जंगें, तो एक मुश्किल वक्त था खिलाफत का। और आज जब हम पाकिस्तान के हालात पे भी नज़र डालते हैं, हमें उसी तरह का इंतशार, वैसे ही मुश्किलात नज़र आती हैं। तो एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर हम हज़रत अली की ज़िंदगी से क्या सबक ले सकते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पहले थोड़ा सा शख्सियत का जायज़ा लें कि सैयदना अली हैदर करार हैं कौन। सैयदना अली, देखिए, हर किसी का इल्मियत का अंदाज़ा या उसके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा उसके इंस्टीट्यूट से होता है कि जी फ़लाँ इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए तो जी बहुत ही काबिल आदमी होंगे, क्योंकि फ़लाँ इंस्टीट्यूट जो है ना वो किसी भी ऐरे गैरे को रखता ही नहीं है। लेवल होते हैं, और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो फिर वो आपको रखते हैं, और उसके बाद भी बहुत मराहिल तय करने के बाद वो आपको पास आउट करते हैं। तो अली किस इंस्टीट्यूट से फ़ारिग हैं, तो जवाब आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई, उस्ताद का बड़ा कमाल होता है, बड़ा उस्ताद हो तो बड़ा नाम होता है। अली आपके उस्ताद का नाम क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली आपने तरबियत कहाँ हासिल की? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साए में। आप बचपन से लेकर जवानी तक किन के साथ रहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्र कहाँ से सीखा? ज़ात मुस्तफ़ा से। शुक्र कहाँ से सीखा? ज़ात मुस्तफ़ा से। अदालत कहाँ से सीखी? ज़ात मुस्तफ़ा से। रहमदिली कहाँ से सीखी? ज़ात मुस्तफ़ा से। नबी अलैहिस्सलाम की तमाम सिफ़ात को ले लिया ज़ात अली ने। अब अगर आप पूछती हैं कि किस तरह हुकूमत चलाई, नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना सिटी में हुकूमत कर कर सबको समझा दिया कि देखो, तुम्हें अगर बादशाह बनना है तो वो बादशाह नहीं, बल्कि अपने जहनों में खादिम का रोल रखना कि तुम ज़माने के खादिम हो, और ख़राबियों को किस तरह ख़त्म करना। मालिक उश्तर को एक ख़त लिखा, एक जो गवर्नर हैं जी, उनको लिखा सैयदना अली हैदर करार ने। और उस खुतबे के मज़े की बात ये कि खुतबे को, उस ख़त को आज अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मंशूर में शामिल किया। उसमें क्या लिखा है कि लोगों के साथ रहमदिली से पेश आना। ए मालिक उश्तर, अगर तुम्हारी बुराई लोगों के दिलों में आ जाए, लोग तुमसे नफ़रत करने लगें, तो लोगों में उतर कर उस बुराई को ख़त्म करना। अपने साथ साहब, इस पे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, तफसीलन इसको जानेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक के रमज़ान में हूँ सिद्रा, और अब हमें ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम मसूदी साहब। यहाँ पे आज ज़िक्र, क्योंकि यौम अली की मुनासबत से ही हो रहा था, ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब की एक बात थी जो बीच में ही मेरे ख़्याल में हमें वक्फे पे जाना पड़ा, तो वो अधूरी रह गई थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको कंप्लीट कर लें। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दौर खिलाफत को संभाला है, उस वक़्त
اس طرح آج دہشت گردی ہے، اس زمانے میں دہشت گرد نکل کر آئے اور جنہیں متفق علیہ خوارج کہا گیا کہ دین سے خارج. اور قرآن مجید فرقان حمید میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فتنہ و فساد نہ کرو، تو وہ والے اور آج والے بھی کیا کہتے ہیں؟ نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے. بالکل یہ ان کا نقطہ نظر تھا کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. اگر ہم کسی کو قتل کر رہے ہیں تو اس میں بھی اصلاح ہے، کہیں جا کر کسی کو کاٹ رہے ہیں تو اس میں بھی اصلاح. اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ نکلے ہیں. سیدنا علی حیدر کرار نے ایک اصول ہمیں سمجھا دیا کہ جو قاتل ہوگا، جو فسادی ہوگا، آپ اس سے مذاکرات نہیں کر سکتے. اور جتنے وہ لوگ تھے ان سب کو ختم کیا تاکہ آنے والوں کو نصیحت ہو جائے کہ کوئی بھی کسی کو قتل کرے گا، زمانے میں فتنہ و فساد کرے گا تو ریاست، حکومت اسے چھوڑے گی نہیں. اور مالک اشتر کو جو خط لکھا ہے نا آپ نے، اس میں آج کے وزراء کے لیے بھی ایک اہم پیغام لکھا سیدنا علی حیدر کرار، اور لکھا کہ اے مالک اشتر، اپنے قریب جو لوگ ہوں گے، خوشامدی لوگوں کو اپنے قریب نہ رکھنا، حاسدین کو اپنے قریب نہ کرنا، اور جو تمہارے نافع ہوں ان کو رکھنا، جو غیر نافع لوگ ہوں ان کو اپنی کیبنٹ کے اندر نہ رکھنا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی وزیر اچھا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے، جو مشیر غلط فیصلہ دیتے ہیں، تو آج کے مشیروں کو کس طرح سمجھایا کہ اگر تم دیکھتے ہو وہ حاسد ہیں تو ان کو اپنی کیبنٹ سے الگ کر دو، اگر وہ تمہاری بہت زیادہ خوشامد کر رہے ہیں تو اپنی کیبنٹ سے الگ کر دو، اور جو نافع لوگ ہیں، جو لوگوں کو نفع دیتے ہوں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہو، تو ان کو اپنی کیبنٹ میں رکھو، انشاءاللہ کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. وہ اصول جو سیدنا علی حیدر کرار نے جن پر عمل درآمد کیا تھا، اگر آج کی گورنمنٹ اس کو اپنا لے، یقین جانے ملت اسلامیہ کے اندر جو انتشار کی کیفیت ہے، افطراء کی کیفیت ہے، وہ ایک دم ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. بلکہ اسی طرح ہم اس بات کو جہاں سے ہم نے سلسلہ جوڑا تھا وہ یہی تھی کہ اگر ہم تھرو آؤٹ دیکھتے ہیں یہ معاشرے میں بہت انتشار تو ہمیں نظر آتا ہے. اب یہ فیلئر صرف ریاست کا ہے یا ہمارے بحیثیت ایک معاشرے کا بھی ہے؟ یہ وہ سوال تھا، اور ہم نے ایک طرح سے رجوع کیا حضرت علی کی زندگی کی طرف کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے. علامہ صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں شامل میں اسی طرح کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے زاویے ہمیں حضرت علی کی زندگی کے ملتے ہیں، ان کی شخصیت کے ملتے ہیں، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے. یہ بہت کامنلی کوٹڈ حدیث ہے. اس کے حوالے سے کچھ ذرا ہمیں سمجھائیے کہ علم کو پہلے ایک شہر سے تشبیہ دینا، پھر اس کے بعد حضرت علی کو اس کے دروازے سے تشبیہ دینا، اس میں کیا کہنا چاہیے کہ وزڈم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا دار الحکمہ وعلی بابہا، یا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابہا. مختلف حوالوں سے احادیث آئی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ خداوند عالم نے جس چیز کو بھی سمجھانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو فرشتوں میں اور انسانوں میں تمیز کی تھی وہ یہی تھی کہ پہلی منزل علم کی ہے. اگر علم نہیں ہے تو پھر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ہے. ہر چیز کا آغاز علم ہی سے ہونا ہے. لہٰذا اس چیز کو کہ معرفت کی پہچان بھی جو ہے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے بھی علم ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ پھر علم اگر تہذیب کے اور ادب کے دائرے میں نہ ہو تو پھر وہ بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن میں پھر اس سے اور آگے بڑھ کر کے کہوں گا کہ رسول اکرم نے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، اگر مجھے تم سمجھتے ہو جیسے مدینہ رسول ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک علم کا شہر بھی ہو سکتا ہے. اور آج کل تو خیر اب تو کیا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایجوکیشن یونیورسٹیز کا زمانہ ہے، اب تو سمجھ میں آ جاتا ہے. بس رسول نے یہی کانسیپٹ اس وقت دے دیا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پورا انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے لینا، صرف رسول نہیں، میں پوری ایک انسانیت کے لیے ایسی یونیورسٹی ہوں کہ جب جس حوالے سے کوئی ضرورت ہوگی میری طرف آیا جائے تو میں اس کی علمی پیاس کو بجھاؤں گا. یہ تو اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور ظاہر سے بات ہے کیوں نہ کرائیں کہ جس قرآن کو ابتدا ہو رہی ہے تو اقرا باسم ربک الذی خلق سے ہو رہی ہے، یا یوں کہیے کہ خداوند عالم جس چیز کو
दुर्र इम्तियाज़ करार दे रहा है वो इल्म है। और उस इल्म को चूँकि इस सिलसिले को आगे बढ़ना है तो फिर उस इल्म को हज़रत अली के हवाले से बता रहे हैं कि देखो मेरे बाद भी सिलसिला इल्म जारी रहेगा, और वो अली इब्न अबी तालिब की सूरत में होगा, फिर हसन मुश्तबा की सूरत में होगा, फिर हुसैन मज़लूम करबला की सूरत में होगा, और एक सिलसिला है पूरा ये जो आखिर में जा कर के मिलेगा। वो फ़र्जंद आखिरी मैं कहूँगा कि हज़रत अली के आखिरी फ़र्जंद, यानी बहुत सारे अशराफ गिनाए गए होंगे इस पूरे अय्याम में, लेकिन मैं एक पहलू की तरफ हमारे नूर रहमानी भाई मौजूद हैं और ये लुत्फ़ लेंगे इससे कि एक चीज़ सबसे खूबसूरत हज़रत अली की अगर कहना चाहिए कि उनको फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा कहने की वजह, तो बस उसकी वजह मैं यही कहूँगा कि जो दादा इब्राहीम ने, नबी अना हज़रत इब्राहीम ने खुदा से दुआ की और दुआ के बाद खुदा ने इम्तिहान लिया, और इम्तिहान इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, और फिर जब सारे इम्तिहानात के जवाबात हज़रत इब्राहीम ने दे दिए, आग में डालना हो कि बुतों के सामने खड़े होना हो, अब एक पूरी तफसील है, अपनी ज़ुर्रियत को ला करके बियाबान में छोड़ना हो, हैं रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन, ये सारी मंजिलें सर कर ली तो खुदा ने कहा हम आपको इमामत का तोक़ पहनाते हैं, हम ताज इमामत नबूवत के बाद आपको देते हैं। अल्लाह अकबर, नबूवत कितना बड़ा मर्तबा है, लेकिन नबूवत के साथ साथ फिर ताज इमामत अता हुआ है। तो फिर हज़रत नबीना इब्राहीम कहते हैं परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। फिर कुरान ने कहा कि हाँ ये सिलसिला इमामत आगे जाएगा मगर आपकी नस्ल में, मगर ज़ालिम तक नहीं जाएगा। तो नस्ल इमामत का मतलब क्या है, हज़रत अली की नस्ल में कोई ज़ालिम नहीं आने वाला। अल्लाह अकबर। इस पर फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा करेंगे परवरदिगार अब मेरा दुनिया में कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो रहा है, अब तूने जितना मुझे टाइम दिया था वो मैंने टाइम अपना सर्व कर लिया, यूज़ कर लिया है। इस दुनिया का जो टाइम था ज़रब लगे, इसका मतलब है हज़रत अली को पता था, मेरा रसूल गवाही दे चुका है कि अली तुम हमेशा शहादत के शौक़ में जंग में जाते हो, वापस आते हो, लोग असहाब खुश होते हैं कि फ़तह हो गई, अली रोते हुए आते हैं, अली क्यों रो रहे हो, या रसूल अल्लाह मैं तो फ़तह लेने, मैं तो शहादत लेने गया था, खुदा ने मुझे गाजी बना के लौटा दिया। कहा अली क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, सब मैदान जंग में जाते हैं शहादत लेने के लिए, और तुम्हारे लिए शहादत खुदा ने ऐसी रखी है कि शहादत चल के तुम्हारे लिए मस्जिद में आएगी। अल्लाह अकबर, ये मुकाम और मर्तबा। इस बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाना चाहेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है जिसमें मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा गौर व फिक्र करें। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं नबील बात कर रहा हूँ जी। कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी, कोई सवाल आप? बैठे हैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त जो माहौल चल रहा है सूद के हवाले से मेरा ये सवाल है कि जैसे चोरी, डकैती, भत्ताखोरी, कत्ल गारत हो रही है, इतने बड़े बड़े यानी संगीन चीजें जो इस्लाम में यानी गलत है, तो ये सूद को अगर एक इंसान किसी से कुछ पैसे लेता है और अपना कोई काम करके उसको अपनी खुशी से कुछ पैसे ऊपर रख के दे देता है तो ये सूद कहलाया जाता है। तो ये सूद को इतना ज्यादा हराम क्यों लिया गया है कि अगर एक नॉर्मली अपनी मर्जी से एक इंसान कुछ पैसे लेकर अपना काम करके सामने वाले को कुछ पैसे ऊपर रख के देता है तो इसको इतना हराम क्यों करार दिया गया कि यानी कि यहाँ तक के कहा जाता है कि मिसाल दे रहे हैं वो शायद रिश्वत की दे रहे हैं, नाम सूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों हवालों से हम मुफ्ती साहब से रहनुमाई ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये मेरे ख्याल में उस बात से लिंक करता है कि शुरू में हमने हज़रत अली का एक कॉल जिससे प्रोग्राम की शुरुआत की कि रिस्क के पीछे अपने उसूलों को और अपने ईमान को ख़राब मत करो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क तुम्हें इस तरह तलाश कर रहा है जैसे मरने वाले को मौत। लेकिन यहाँ पर ये बड़े प्रैक्टिकल मसाइल का इन्होंने जिक्र किया, तो मुफ्ती साहब किस तरह रहनुमाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल बातिल। ऐ ईमान वालों, बातिल तरीके से मत खाओ। क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने एक हुदूद हमें दे दी कि इस हुदूद के अंदर रहते हुए कमाओ।
معاشیت کا وہ نظام نہیں دیا کہ جہاں کسی کی گردن دبا دی جائے، ایسا معاشی نظام نہیں دیا کہ جس میں لوگوں کو تکلیف آئے۔ حلال طریقے سے کھاؤ، حرام چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو حرام ہے، چوری حرام ہے نہ کھاؤ، اپنا سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، چھین کر نہ کھاؤ۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے سوسائٹی ڈسٹرائے ہوتی ہے۔ اب بھائی نے بائی سود کی سود میں ہوتا کیا ہے؟ سود میں یہ ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ انتہائی پس جاتا ہے، اس کی نسل در نسل وہ اس غلامی کے توق کے اندر آ جاتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ لوگوں کو غلامی سے نکالنے آیا ہے، اور سود کا وہ نظام ہے کہ جو لوگوں کو غلام بنانے آیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو انٹرنیشنل جو مارکیٹ کے اندر جو چل رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ جو کریش ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سود کا اتنا نظام بڑھ چکا ہے کہ آج امریکنز اور یورپ کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اس سودی نظام سے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پہلے کمیونسٹ جو ہے وہ نظام بھی دیکھ لیا، کیپٹلزم کو بھی دیکھ لیا، اب وہ لوٹ رہے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کا سسٹم کیا ہے؟ لیکن مفتی صاحب پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جس وقت آج کی بات کی جائے یا ماضی میں چلے جائیں، جب تجارت کی جاتی تھی تو اب اسلام ٹھیک ہے پھیل رہا تھا لیکن ایک خاص علاقے تک محدود تھا۔ جب آپ دوسری اقوام سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے لوگ تجارت کرتے تھے مسلمان، تو اس وقت کیا طریقہ رائج تھا؟ کیونکہ وہ تو پھر بھی سود پہ یقین رکھتے ہوں گے، اور آج بھی یہی مسئلہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو انٹرسٹ ریٹ بھی ہے، یہ بینکنگ سسٹم بھی سارا کا سارا ویسا ہی ہے۔ اگر ٹائم ہو تو یہ کوئی مسئلہ سمجھیے اچھا پھر مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس مسئلے کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے رونق رمضان۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک پہ جاتے ہوئے ایک بڑے اہم سوال کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑ کے گئے جس میں سود کا ذکر ہوا، رشوت کا ذکر ہوا۔ ایک کالر نے بھی اسی حوالے سے سوال کیا اور بڑا تفصیلاً جواب لینا چاہیں گے اب ہم مفتی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزوں کو جائز قرار دیا۔ سود وہ ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلی اعلان جنگ کرتا ہے کھانے والے سے، اور اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ سود کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کا پیسہ لے کر ان کو زندگی بھر کے لیے یعنی کہ آپ کوئی مجھ سے سود لے رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ کبھی بیچارہ واپس نہیں کر سکے گا، تو اس کو ایسی اس کو پلنٹی ماری جائے کہ زندگی بھر یہ اس کی آنے والی نسل قرض اتار ہی نہ سکے، غلامی کے اندر آ جائے۔ آپ جب بات کرتے ہیں بینک کی، یا پھر بات ابھی چل لیتی ہے کہ جی اسلامی بینک بھی کر رہے ہیں اور دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، دیکھیں اسلامی بینک جو کام کر رہے ہیں وہ مضاربہ مشارکہ کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہ ایک ٹرم سے یہ کبھی پروگرام ہو، صرف ایک خاص پروگرام ہو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے یا اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے، تو پھر اس پہ بات کی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا قلیل ہوتا ہے۔ صحیح، قلیل وقت میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسلام نے اس کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے، لاجک سمجھنی ہے، آپ مساجد کے اندر آئیں، مدارس کے اندر آئیں، دارالفتہ کے اندر آئیں، یا پھر ایک پروگرام کیا جائے اسلامی معیشت کے حوالے سے جس میں ہم لیکن مختصراً اگر یہ بات کی جائے علامہ صاحب، جیسے آپ بھی یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو ڈیفینیشنز ہیں جس پہ کنفیوز ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے کالر کی بات میں نے سنی تو مجھے لگا کہ وہ مثال رشوت کی دے رہے ہیں لیکن بات سود کی کر رہے ہیں، تو سود کی اصل ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے سود کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی مال لے کے اس پہ منافع کمانا یہ سود نہیں ہے۔ سود یہ ہے کہ کسی کو اگر میں قرض دے رہا ہوں یا کوئی مجھ سے قرض لے رہا ہے تو قرض لینے والا کوئی اس حد تک مجبور ہو، لفظ مجبور کو پہلے سامنے رکھے گا کہ اس کا اپنا معونہ نہیں چل رہا ہے، یعنی اس کی زندگی ادارہ کرنا ممکن نہیں رہ گئی ہے بغیر اس کے کہ اب وہ قرض لے۔ موبائل خریدنے کے لیے قرض لیں اور مطلب اور بڑے بڑے کاموں کے لیے قرض لے رہے ہیں، اور پھر کہیں آپ سود کیوں لے رہے ہیں، تو آپ موبائل کیوں لے رہے ہیں، سوال ہے نا۔ خیر ڈیفینیشن پوری کر دوں میں، یعنی کوئی ایسا مجبور شخص کہ جس کا اپنا واجب معونہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اب وہ مجبور ہے کہ کسی سے قرض لے تو اپنے بال بچوں کو کیا ہے ان کا معونہ دے، ان کی کفالت کرے، ان کو روٹی دے، ان کو گھر دے، ان کو کپڑا دے، اس حد تک والا۔ اور پھر میں قرض دیتے وقت کیا ہے آپ سے ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کروں
کہ جی میں تو اس کے اوپر اتنا آپ سے منافع لوں گا ہی لوں گا. تو یہ والی کنڈیشن آج کے زمانے میں بزنس بڑھانے کے لیے تو وہ بزنس پارٹنرشپ ہو رہی ہے, سود کہاں ہو رہا ہے. وہ چیز کو تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا پڑے گا, تب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. بس مجبور سے منافع لینا اصل چیز کیا ہے سود کے پیچھے, اور یہ اسلام سے پہلے کا قانون ہے. اسلام کے بعد خداوند عالم نے ایک سسٹم دیا ہے. یہی غریب آدمی, جی ہاں, اس غریب کو قرض ہی نہیں لینا ہے, سود تو خود بخود ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ بیت المال اس کے گھر کا پورا ادارہ کرے گا. جو اس کا اسٹیٹس تھا, جو اس کا یعنی اسٹینڈرڈ تھا, اگر خدا نخواستہ ایک گھر سے ایک مرد چلا جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے, ابھی شہادت ہو جاتی کسی کی ہے, ابھی ہمارے امجد صابری بھائی بیچارے چلے گئے, تو اب ان کے گھر کی کفالت کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ کے اوپر ہے. وہ بیت المال سے ان کے گھر کا پورا خرچہ پورا کیا جائے گا. تو ان کے بچوں کو کیوں قرض لینے کی ضرورت پڑے گی؟ یعنی اللہ نہ کرے, ان تو ماشاءاللہ میں تو ایک مثال دی ہے کہ کسی کو اسٹیٹ ایسی ہے کہ دوسروں کا مال چھین لے. جزاک اللہ. اگر بیت المال یہاں بنا ہوتا تو سارے لوگ تو بیت المال کا کھا جاتے. ہمارے یہ تو اسٹیٹ ہے, زکوٰۃ کھا جاتے ہیں. یہاں تو معاملہ ایسا ہے, زکوٰۃ میں جو معاملہ جاتا ہے, بالکل صحیح طرح نشاندہی کی مسعودی بھائی نے. اگر ہمارے یہاں زکوٰۃ کا پراپر سسٹم ہو, یقین جانے لوگ سود کا سوچنا بھی چھوڑ دیں. لیکن زکوٰۃ تو بالکل ویسے ہی کٹتی ہے ہماری ریاست میں جس طرح ایک ٹیکس. اگر ہم یہ سوچیں نا زکوٰۃ کا, میرے ذہن میں ایک خاکہ آتا ہے. اگر کوئی بے روزگار ہے, جتنے انویسٹر ہیں, جو لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں سالانہ, وہ سوچ لیں کہ مجھے اس بے روزگار کو روزگار کرا کے دینا ہے. بہن صرف 3 سے 4 سال کے عرصے میں وہ بے روزگار کئی لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. جو بچے یتیم ہیں, ہم ان کی کفالت کرنے لگیں. زکوٰۃ کا پورا ایک سسٹم ہو کہ یہ یتیموں پہ ہاتھ رکھا جائے کہ بھئی ان کو ہم پڑھائیں گے جب تک یہ بڑے نہیں ہو جاتے. یہ بیوہ ہیں, ان کی جو ہے ہم مدد کریں گے. یہ جو بے روزگار لوگ ہیں, ہم ان کے روزگار کام آئیں گے. اور جس کو ضرورت پڑے گی ہم قرض حسنہ دیں گے. قرض حسنہ یہ کہ جب جس طرح دے سکیں. بیت المال کی جو بات کی بھائی نے, وہ بالکل اسی طرح تھی کہ کوئی آتا تھا پیسے لینے کے لیے تو بیت المال اس کو دیتا تھا, اور وہ قرض حسنہ ہوتی جب جس طرح تمہارا دل چاہے تم اس طرح پے کرنا. وہ لوگ نیت کے سچے لوگ تھے. مگر صرف قرض حسنہ نہیں لینا, قرض حسنہ لینا. قرض حسنہ لوگ قرض لیتے ہیں معذرت کے ساتھ, ہمارے معاشرے اور ہمارا کلچر جو ہو گیا ہے, ہم قرض لیتے ہوئے ہیں, لیکن لینے کے بعد پھر جب آپ کبھی اگر اشارہ کر دیں یا کبھی آپ, مطلب ظاہر سی بات ہے, ایک سسٹم ہے نا, اگر آپ نے قرض لیا ہے تو آپ واپس کریں گے تو دوسرے تک پہنچے گا. لیکن جب اس طرف اگر اشارہ کیا جائے یا دیکھا جائے تو وہ جواب میں ہنس دیتا ہے کہ آپ ہنس کیوں رہے, کہ آپ نے قرض حسنہ ہی تو دیا تھا ہمیں, ہم ہنس رہے. لیکن اگر آپ کی ان دونوں باتوں کو, حضرت علی کا ایک قول بس یہاں نقل کر دوں گا کہ چونکہ آج کی تاریخ اتنی اہم تاریخ تھی, کہ بہرحال حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ ظالم کے مد مقابل رہنا, مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا. ساری زندگی علی نے بس یہی کیا ہے, کسی ظالم کو آگے جانے نہیں دیا, کسی مظلوم کو دبنے نہیں دیا. ایک سوال بس ملت اسلامیہ میں, ملت اسلامیہ کے لیے حضرت علی نے وحدت کے لیے, اتحاد کے لیے, اتفاق کے لیے, پیار کے لیے, محبت کے لیے, یگانگت کے لیے سب کچھ قربان کیا علی نے. مگر اسلامی معاشرے کی وحدانیت, بھائی چارگی, رواداری, محبت, یہی پیغام ہے اس علی کا کہ دیکھو اسلامی معاشرے میں محبتوں کو پھیلاؤ, نفرتوں کو مٹاؤ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. سوال میرے ذہن میں تھا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ہماری بیٹھک میں, کل کی ڈسکشن میں اس کو لے کے آئیں گے. اسی بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.